السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند ہے، ہمیشہ بلند رہے گا، اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ رہے گا، آپ کی ذات بلند رہے گی۔ ہم انسان اس کی حفاظت کر سکیں یا نہ کر سکیں، اللہ عز و جل خود اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جس چیز کی حفاظت اللہ عز و جل خود فرماتا ہے اس کسی کی کوئی طاقت ہے کہ وہ اس کو کم کر سکے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی گھٹیا لوگ ہیں، یہ گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کرتے ہیں۔ یہاں بات صرف ان گھٹیا لوگوں کی نہیں ہے، یہاں بات ہماری ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خاطر ہم نے کیا کیا؟ کیا ہماری لیے یہی کافی ہے کہ ہم فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بس پوسٹیں لگا دیں کہ بس جی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم آقا کی شان میں یہ بھی کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے سیاستدانوں کے لیے تو باہر نکلتے ہیں، ہم لوگ اپنی پارٹیز کے لیے تو بہت پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، سب کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر کیا صرف یہی رہ گیا ہے کہ ہم فیس بک پر پوسٹیں لگائیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے اور ہماری روٹین وائز جو کام ہیں ان سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بیان کرتے ہیں، اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک امتی جو ہوتا ہے اس کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں اس کی نبی کی بارگاہ میں وہ پیش کیے جاتے ہیں؟ تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی خدمت میں جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں ہوگا؟ جب ہمارے اعمال میں یہ نکلے گا کہ ہم بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، جب ہمارے اعمال میں یہ نکلے گا کہ ہم داڑھی کٹوا کے نالیوں میں بہا رہے ہیں، جب ہمارے اعمال میں یہ نکلے گا کہ جب ہم گوشت پکائیں تو دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ ہم سائے کو نہ دینا پڑ جائے، جب ہمارے اعمال میں یہ نہیں نکلے گا کہ ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی بچیوں کو دیکھتے ہیں، ان کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے؟ ایسی چیزیں جو پچھلی قومیں ایک دفعہ کرتی تھی تو وہ قوم تباہ ہو جاتی تھی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی تو ہے کہ ہم تباہ نہیں ہو رہے، ہماری شکلیں نہیں بدل رہی۔ کیا ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ان اعمال سے، ہمارے ان کاموں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جب ہم ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتے، جب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتے، ہمارے پاس کروڑوں روپے ہیں، ہمارے اوپر حج فرض ہے لیکن ہم ادا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ پیسے کم ہو جائیں گے۔ بھائی کیا یہی ہے کہ بس فیس بک پہ پوسٹ لگا دی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ بس نہ کبھی نماز کے لیے مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے کہ آجو فلاح کی طرف، آجو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رحمتیں تمہیں پکار رہی ہیں، تو اس وقت تو ہم جاتے نہیں ہیں۔ فیس بک میں گھر میں اے سی کے نیچے بیٹھ کے ہم نے پوسٹ لگا کے یہ حق ادا کر دیا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی حفاظت کر رہے ہیں، تو کیا یہ کافی ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں تو یہ ہیں، کیا ہمارے کردار سے یہ نظر آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے جو کام ہیں وہ اس طرح کے ہیں؟ وہ کون سے برے کام ہیں جو ہم نہیں کرتے؟ تمام برے کام جو ہیں وہ ہم میں پائے جاتے ہیں، اور بس اینڈ پہ ہم پوسٹیں لگا کے سوشل میڈیا پہ سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں ہم کریں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ حتیٰ کہ ہم تو جو کھانا روزانہ کھاتے ہیں وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کھا سکتے، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں پہن سکتے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ کیا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم آقا کو منہ دکھانے والے ہوں؟ تو یہ سوچیں، وہ نبی، وہ عظیم و شان نبی، وہ ہمارے آقا جو ہماری خاطر دعائیں کرتے رہے، مسلے پہ کھڑے ہو کر اتنی عبادتیں کی اور اتنی دعائیں کی، اس امت کے لیے رو رو کر گر گڑا کر دعائیں کی۔ یہ امت مزدور کی مزدوری نہیں دیتی، یہ امت صبح فجر کے ٹائم جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ امت سوئی ہوتی ہے، تو یہ امت کیا حفاظت کرے گی؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، ہم لوگ جو ہے صرف سوائے باتوں کے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم اور اپنے سیاستدانوں سے، اپنے دوستوں اور اپنے یاروں سے محبت زیادہ ہے۔ ہم جلسوں میں تو چلے جاتے ہیں، نماز مس ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں
نہیں ہے, جلسہ مس نہیں ہونا چاہیے. ہماری شادیاں بیاہ میں ہم وہاں چلتے ہیں, خوب ڈول باجا بجاتے ہیں, اور ہم جو ہے اینڈ پہ جو ہے وہ قرآن کے سائے میں بچی کو رخصت کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تباہی اور بربادی کی طرف خود جا رہے ہیں, اور بس پھر ہم الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. کیا میں نے کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ کیا میرے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں کہ میں آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ کیا میرا کردار اتنا روشن ہے کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, میں ہمسایوں کا خیال رکھتا ہوں؟ بھائی ہم لوگ تو اپنے والدین کو گالیاں نکالتے ہیں, اور باہر جا کے ہم بس جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم غیروں کی عزت کرتے ہیں, لیکن گھر میں کبھی ہم نے اپنے والدین کی عزت نہیں کی. بھائی بیوی کو ہم صبح سے لے کر شام تک جو گالیاں نکالتے ہیں, یہاں کے حتیٰ کہ ایسے مسلمان بھی ہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, جو بیویوں کو مارتے ہیں, والدین کو مارتے ہیں. تو ان کو اس وقت تکلیف نہیں ہوگی کہ جب ان کے اعمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جائیں گے تو اس وقت آقا کو دکھ نہیں ہوگا. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے یہ خیالوں اور خوابوں کی دنیا سے تھوڑا سا باہر آئیں. سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا دینے سے کہ بس ہمارے نبی کے ذکر کو کوئی کم نہیں کر سکتا, یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ جب ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے تو کسی گھٹیا انسان کی, کسی کمتر انسان کی یہ جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کرے. یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم صرف باتی ہیں, ہم صرف دکھلاوے کے مسلمان ہیں, ہمارے کردار روشن نہیں ہے, ہمارے اندر اتنی روشنی ہی نہیں ہے کہ ہم طاقت کے ساتھ اس بات کا ہمت کے ساتھ جو ہے وہ مطالبہ کر سکیں کہ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق شان میں کسی قسم کی بھی بات کرے اگر تمام مسلمان متفق ہو جاؤں. ہماری تو بھائی مسجدیں علیحدہ ہیں, بھائی اس مسجد میں فلاں نہیں جا سکتا, یہ بریلوی کی ہے, یہ مسجد دیوبند کی ہے, یہاں فلاں نہیں جا سکتا. ہمارے تو یہ ہم نے تو خود آپس میں بٹے پڑے ہیں. ہمارے تو یہ ہے کہ اس کے گھر نہیں جانا, بھائی وہ اس کا مسلک ہم سے نہیں ملتا. ہم تو مسلکوں کی جنگیں لڑ رہے ہیں, ہم تو میرے دوستوں ہم تو آپس میں لڑے جا رہے ہیں. ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا کرنا ہے جب ہمارے اندر ہی اتفاق نہیں ہے؟ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے, ہر بندہ کا چکر جو ہے وہ صرف جائیداد, مال, دولت. میرے پاس اچھی گاڑی ہو, میرے پاس زیادہ مال ہو, میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں, میرے پاس سب سہولتیں موجود ہوں, اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور ان کو کوئی بھی بندہ آپ بتا دیں جس نے قبر میں ساتھ مال لے کے گیا ہو, یہ سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے, تو پھر وہ کام ہم کیوں نہ کریں؟ ہم اٹھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اٹھیں, ہم سوئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوئیں, ہم ہمسائے کا خیال رکھیں. وہ کتنے پیارے آقا, کتنے عظیم آقا, کتنے کریم آقا جنہوں نے ہماری خاطر رو رو کر دعائیں کی, التجائیں کی کہ نماز کو نہ چھوڑنا, نماز کو نہ چھوڑنا, اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ نماز کو نہیں چھوڑنا, اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہم تو بھائی مزدوروں کو تنخواہ نہیں دیتے, مزدوروں کے پیسے کھا جاتے ہیں. بڑے بڑے ٹھیکیدار جو ہیں وہ چھوٹے مزدوروں کے پیسے کھا رہے ہیں. جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے, اسی طرح ہم ہر بندہ بڑا چھوٹے کو کھا رہا ہے, اور ہم اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم آقا کے امتی ہیں, ہم آقا کے بہت ہی محبت کرنے والے ہیں. بھائی آقا کی محبت نے آپ کے چہرے پر داڑھی تو نہ لا سکی, آقا کی محبت آپ کو اس بات سے تو نہ روک سکی کہ میں نے گلی میں کھڑے ہو کر کسی کی غیر کی بچی کو نہیں دیکھنا. آقا کی محبت آپ کے دل میں یہ تو نہ ڈال سکی کہ میں نے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے, میں نے اپنے بہنوں کا حق نہیں کھانا, میں نے اپنی بیٹیوں کا حق نہیں کھانا. بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے عظیم لوگ ہم نے دیکھے ہیں, اور اس میں بڑے بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ بیٹیوں کا حق ادا نہیں کرتے. بھائی ڈنڈی مارتے ہیں ہم باتیں زبان سے کچھ اور کرتے ہیں, ہمارے اخلاق میں کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارے کردار میں کچھ اور ہوتا ہے. جب ہم یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے نا تو دشمن کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ تو آپس میں بکھرے پڑے ہیں, یہ تو دیوبندی اور بریلوی اور آپس کی جنگیں لڑ رہے ہیں, یہ تو بس ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں, تو وہ دشمن حملے ہی کرے گا اور کیا کرے گا. تو جب ہم آپس میں اتفاق, محبت اور پیار کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم آپس میں مضبوط ہوں گے. جب واضح چیزیں آ گئی ہیں, قرآن آ گیا ہے, حدیث آ گیا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئی ہیں, تو پھر جنگ کس بات کی؟
آئیں محبت، اتفاق اور پیار کے ساتھ قرآن و سنت کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو، ان سب چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اگر ہم مسلمان آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنے کرداروں کو روشن کر لیتے ہیں، ہماری صورت، ہماری سیرت، ہمارا اخلاق یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری ہر چیز ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سنت کے مطابق ہے، تو دشمن کیا، جانور شیر بھی اگر آپ کے سامنے آ جائے گا تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہے، اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، تو وہ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ اسی حد تک نہیں رہنا کہ بس ہم نے بالکل آرام کر رہے ہیں جی، بالکل ہم سکون سے ہیں، ہم اپنے تمام 2 نمبر کاموں کو تو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ پوسٹ لگا چکے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حاطر جان بھی دے دیں گے۔ بھائی جان تم نے کیا دینی ہے؟ تم مسجد کو جا نہیں سکتے تو ہم جان کیا دیں گے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے کیا جان دینی ہے؟ ہم تو اپنی جنگوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی الجھنوں میں الجھ گئے ہیں، ہمیں نہ تو موت یاد ہے، نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات یاد ہیں۔ تو دیکھیں، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اولیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان لوگوں نے اپنے نفس کو مارا۔ جب ہم اپنے نفس کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں نیچا دکھا سکے۔ تو اس لیے آئیں، بیرونی طاقتوں سے لڑنے سے پہلے اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں ان سے لڑنے کی کوشش کریں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اس دین کو سرتاج پر لانے کے لیے آئیں، ساتھ دیں، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے یہ ظاہر کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اپنے محلے کو ٹھیک کریں، اپنے گاؤں کو ٹھیک کریں، اپنے شہر کو ٹھیک کریں، تو پھر دیکھیں کیسے اسلام پھیلتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے دشمن ان باتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ باقی اگر ہم سب بھی کچھ بھی نہ کر سکے تو میرے آقا کی حفاظت تو میرا اللہ فرما رہا ہے۔ کتے، جانور، بلیاں، ابابیل، پرندوں سے اللہ پاک حفاظت فرما سکتا ہے۔ اللہ کو تو ہمارے انسانوں کی حفاظت کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے، یہ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آئیں آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے روزانہ 5 گنہ نماز ادا کرنی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے روزانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی سنت کا مطالعہ کرنا ہے، میں نے آقا کی سیرت پڑھنی ہے، میں نے صحابہ کرام کی سیرت پڑھنی ہے، میں نے اولیاء کی سیرت پڑھنی ہے، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے دین کی خاطر کون سی خدمات کی تاکہ میں بھی اس پر عمل کروں۔ تو جب ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر یہ کتے، بلے، جتنے بھی جو لوگ ہیں یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں دین کا؟ ان کی تو ہمت کیا ہے بات کرنی؟ یہ بات تک نہیں کریں گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق زندگی گزاریں گے۔ جو ہمارے چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کی بھی ہم ادائیگی کریں گے، جتنے بھی واجبات ہیں ان کی بھی ہم ادائیگی کریں گے اور عین سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر دنیا کی اگر کوئی طاقت آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی تو آپ کہیے گا آئیں سب مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے عین مطابق گزارنی ہے، اور ہم نے اپنا جو بھی کام کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گی۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ آپ کثرت سے درود شریف استغفار کی کثرت کریں اور درود شریف اتنا پڑھ دیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ تو پاگل ہے، بھائی صبح دوپہر شام جب اس کو دیکھو درود شریف پڑھتا رہتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ تو اپنے آقا کی محبت میں اس کے درود شریف کے ترانے پڑھ رہے ہیں، آقا کی شانیں بیان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ پر دنیا میں بھی کرم ہوگا، آخرت میں بھی کرم ہوگا، اور قبر میں انشاءاللہ عز و جل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی اور اس دنیا میں بھی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ عین دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔